الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اہم موضوع پر ہمارا یہ کورس شروع ہے، اور وہ عنوان ہے استشارہ، یعنی مشورہ طلب کرنا، اپنے اہم معاملات میں ذی رائے احباب کو شریک کرنا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس 2 دن کے کورس سے آپ احباب کو بہت ساری معلومات ملنے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان عقل و فکر اور غور و تدبر کی صفات میں یکساں نہیں ہوتے، بلکہ انسانی صلاحیتیں، حالات و واقعات، گرد و پیش کے ماحول اور تربیت کے طرق کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک زمانے میں کسی مخصوص موضوع کے متعلق معلومات کے ایک وسیع ذخیرے کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ذو جہات بات کے مختلف پہلوؤں تک مختلف افراد کی رسائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی تنقیح طلب مسئلہ ارباب شورا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی خداداد بصیرت کی گہرائی سے نہایت ہی آبدار موتی نکال کر لاتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جن کی براہ راست تربیت رب الارباب کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مشورے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام علمی طبقے اور دانشور انسانی زندگی کی ابتدا ہی سے مشورے کی اہمیت کے قائل ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی مشورہ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اے میرے پیغمبر صحابہ کرام کو اپنے فیصلوں اور کاموں میں شریک مشورہ کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی ہے۔ مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے 2 جگہ واضح حکم دیا ہے۔ مشورہ کے متعلق قرآن کریم نے 2 مرتبہ 2 جگہوں پر صریح حکم دیا ہے۔ ایک اسی آیت میں، یعنی سورہ آل عمران کی اس آیت میں، اور دوسرا سورۃ شورا کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرماتے ہیں: والذین استجابوا لربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم رکھا اور آپس کے مشورے سے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ اگر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں یہ ایک بڑی صفت کے طور پر بات کی ہے، اور مشورے کو ایمان اور اقامت صلاۃ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایک طرف ایمان اور نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اقامت صلاۃ کے ساتھ مشورہ کا ذکر کرنا اس کی جلالت شان کی دلیل ہے، اور یہ کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے فرمائے۔ اس سے مشورہ کی اہمیت اور ضرورت ظاہر ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب سید الاولین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کون ہو سکتا ہے جو مشورہ سے بے نیاز ہو۔ قیامت تک آنے والے امراء، اصحاب اقتدار اور امت کے کاموں کے ذمہ دار جو بھی آئیں، سب کے لیے مشورہ کرنے کی ضرورت واضح ہو گئی۔ مشورہ میں بہت خیر ہے۔ جو اصحاب رائے ہوں، خواہ عمر یا مرتبہ میں چھوٹے ہی ہوں، ان کو مشورہ میں شریک کرنا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی صورت میں مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں۔ ان مختلف آراء کے درمیان کسی مناسب ترین رائے کو اختیار کر لینا آسان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے کی نظر سے وہ گوشے اوجھل رہ جاتے ہیں جو چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تمام گوشے سامنے آنے سے کسی پہلو کو اختیار کرنے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خواب من استخار، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، ولا نادم من استشار، اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہیں ہوگی۔ گھریلو امور میں اور اداروں کے معاملات میں مشورے کرتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وہی رائے دیں جسے اپنی دیانت سے صحیح سمجھتے ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے۔ مطلب یہ کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے، اللہ کے نزدیک جو صحیح بات اس کے دل میں ہو کہ اس بندے کے لیے فلاں کام مناسب رہے گا، تو وہ وہی مشورہ دے، اور اس مشورہ سے اس کو بچائے جس میں نقصان ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی معاملے میں مشورہ کرے تب بھی اسے وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ سنن ابو داود میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشار علی اخیہ، جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مشورہ لینے والے کی بہتری دوسری رائے میں تھی، جو پیش نہیں کی گئی تو اس نے خیانت کی۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیر کو کتنی اہم بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں جو بات آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس بھائی کے لیے یہ کام مناسب رہے گا، اس کو جانتے ہوئے بھی اگر آپ نے اس کے برعکس اس کو مشورہ دیا تو آپ نے کیا کی بھی خیانت کی۔ تو یہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، امین ہے، صحیح مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے تھے مشورہ کے حوالے سے، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے متعلق فرماتے تھے، جس کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے جسے وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، تو وہ مشورہ دے جسے وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اگر وہ خود اس حال میں مبتلا ہوتا جس میں مشورہ لینے والا مبتلا ہے۔ کتنی اہم بات فرمائی۔ فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں پھر اس موقع پر اپنے لیے کیا کرتا۔ تو جو اپنے لیے سوچ آئے وہی مشورہ دے اپنے مسلمان بھائی کو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے اسی کو پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناپسند جان جس کو اپنے لیے ناپسند جانتا ہے۔ تو یہ مومن کی بہت بڑی علامت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ہونا۔ مشورہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض کے درجے میں ہے؟
سنت کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے ارشادات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائے مختلف ہو سکتی ہو، خواہ وہ حکومت کے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے، باہمی مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تائید آتی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے، عوام کی فلاح و بہبود، تو ایسے معاملات حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو مشکات شریف میں ہے، اس کا مفہوم ہے، جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بھلے برے اور نافع و مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات ان کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، عن تراض منہما وتشاور، کہ بچہ کا دودھ چھڑانا باپ اور ماں کے باہمی مشورہ سے ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے، اس لیے خاص طور سے عورت کے مشورے کا پابند کیا گیا ہے۔ مشورہ کے آداب بھی فقہا نے مرتب فرمائے ہیں، چند ایک آداب کا تذکرہ ہم کریں گے۔ فرمایا کہ ہر کسی سے مشورہ نہ لیا جائے، بلکہ متعلقہ مسئلہ میں روشن ضمیر، عالی دماغ اور صاحب بصیرت حضرات ہی سے مشورہ لیا جائے۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور و فکر کر کے دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر مشورہ دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ میں غور کروں، فکر کروں، مجھے وقت چاہیے، آپ ان سے وقت لے لیں، مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، میں غور فکر کر کے کوئی مشورہ دوں آپ کو۔ ایسے نہیں کہ بس بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ سے مشورہ طلب کیا اور آپ نے دھڑا دھڑ انبار لگا دیے مشوروں کے، نہ سوچا نہ فکر کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوب تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ شریعت کی طرف سے طے شدہ مسائل پر مشورہ نہیں ہوگا بھائی۔ اسی طرح جن اشیاء میں عقلی طور پر ایک طرف متعین ہو ان میں بھی مشورہ نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ نماز پر مشورہ شروع کر دیں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، بھی جو مسائل اللہ نے فرض واجب کی صورت میں قرآن و سنہ میں بیان فرمائے ہوئے ہیں، ان مسائل پر مشورہ نہیں ہوگا۔ اور مشورہ کرنے سے پہلے مشورہ نہ ہو، اس کے بعد تبصرہ نہ ہو۔ مشورے سے پہلے ہی مشورہ ہو چکا ہے کہ یوں کرنا ہے، اس کے طے پہلے سے ہو چکا ہے، پھر آپ مشورے لے رہے ہیں، یہ تو بری بات ہوگی۔ جب آپ ایک چیز طے کر چکے ہیں تو پھر مشورہ لینے کا کیا مطلب؟ کوئی جہت متعین کرنے سے پہلے مشورہ کریں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہ ہو۔ اگر کسی دینی معاملہ میں مشورہ ہو تو جس کی بات مان لی جائے وہ تکبر اور بڑائی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اس کو تائید الہی سمجھے، دل میں ڈرتا رہے کہ کہیں میری رائے سے کوئی نقصان نہ ہو، اور جس کی رائے قبول نہ ہو وہ دل شکستہ نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ اسی میں خیر ہوگی۔ یعنی مشورہ دینے والا اڑ نہ جائے کہ ہر صورت میں میری بات مانی جائے۔ آپ کا کام مشورہ دینا تھا، آپ نے مشورہ دے دیا، اگر اس پر عمل ہو گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کی بات پر عمل نہ ہوا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے جو میری رائے تھی اس رائے میں کوئی نقصان ہو، تو اس لیے میری بات پر عمل نہیں ہوا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تکبر میں نہ آئیں۔ اگر آپ کی بات مان لی جاتی ہے تو تکبر میں نہ آئیں۔ اجتماعی امور میں مشورہ دیتے وقت اجتماعی مفاد سامنے رکھا جائے، نہ کہ ذاتی مفاد۔ یہ بہت اہم ادب کی طرف اشارہ فرمایا ہے فقہاء کرام نے کہ اگر اجتماعی معاملات میں، جماعتی معاملات میں اور ملکی معاملات میں کوئی مشورہ آپ سے طلب کیا جاتا ہے، اس میں ایک ہے آپ کا ذاتی مفاد، ایک ہے اجتماعی مفاد، ایک ہے ذاتی مفاد، ایک ہے جماعتی مفاد۔ اگر ان دونوں صورتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ آپ کا ذاتی مفاد اس میں ہے جس میں جماعتی مفاد نہیں ہے، تو آپ نے اپنے ذاتی مفاد کو دبا لینا ہے، بلکہ وہ مشورہ دینا ہے جس سے اجتماعی فائدہ ہو، امت مسلمہ کا فائدہ ہو، جماعت کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو۔ اپنی ذات کو ترجیح نہ دیں بلکہ اجتماعی امور کو ترجیح دیں۔ مشورہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایک حکیم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پورا آدمی، نمبر 2 آدھا آدمی، نمبر 3 لاشی۔ پورا آدمی وہ ہے، فرماتے ہیں، جو خود بھی اہل ہو اور دوسروں سے بھی مشورہ کرے۔ خود بھی اہل ہے لیکن دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، فرمایا یہ پورا آدمی ہے۔ ہمیشہ جو آدمی سمجھدار ہوگا وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھے گا، بلکہ اپنے معاملات میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو شریک رکھے گا، ان سے مشورہ طلب کرے گا، تو یہ پورا آدمی ہے۔ اور فرمایا آدھا آدمی وہ ہے جو خود مشورہ کا اہل تو نہیں ہے لیکن دوسروں سے مشورہ لیتا ضرور ہے اور ان کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ یہ بھی اچھا بندہ ہے، چلو اوروں سے مشورہ تو لیتا ہے نا، اور عمل بھی کرتا ہے، خود ذی رائے نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ لاشی وہ ہے جو نہ خود اہل ہے اور نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، خود بھی اتنی عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا کہ کسی معاملے کا صحیح طرح سے ادراک کر سکے، پھر اچھے لوگوں سے، ذی رائے احباب سے، اہل علم سے مشورہ بھی نہیں لیتا، تو یہ بالکل ختم ہے، ایسے سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسروں کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اس زمانے میں غلاموں کا رواج ہوا کرتا تھا، نوکر غلام باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، جنگوں کے نتیجے میں بھی غلام آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کا کوئی غلام ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئے تو تم آ جانا، میں تمہیں ایک غلام دوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام لائے گئے تو ابو الہیثم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ 2 غلام ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لو۔ تو اب حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری دیکھیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ہی میرے لیے کوئی غلام پسند فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے،
یعنی مشیر کو چاہیے کہ مشورہ چاہنے والے کی بھلائی کا بہر صورت خیال رکھے اور اس کو وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے حضرت ابو الہیثم پر واضح کیا کہ جب تم نے حق کے انتخاب میرے سپرد کر دیا ہے، مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لیے بہتر اور مناسب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غلام کو لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ غلام چونکہ نمازی اور دیندار ہے، اس لیے تمہارے حق میں بہت اچھا رہے گا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بھلائی اختیار کرنے کی وصیت ہے میری طرف سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت ابو الہیثم اس غلام کو لے کر اپنے گھر آئے اور اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ غلام عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت بھی فرمائی ہے، تو ان کی بیوی نے کہا اس وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حق شاید ادا نہ ہو سکے، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورہ طلب کرنے پر کیسا پیارا فیصلہ فرمایا کہ آپ نے اس کے لیے جو غلام منتخب فرمایا وہ نماز پڑھنے والا، تاکہ جو شخص اللہ کا حق ادا کرتا ہے، چونکہ وہی بندوں کا حق بھی ادا کرے گا، تو اس لیے آپ نے اس کے لیے نمازی غلام کا انتخاب فرمایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے بھئی، امین ہوتا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن یا حدیث پاک میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں پر قطعی حکم موجود ہو اس میں پھر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص مشورہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ، زکوٰۃ دوں یا نہ، حج کروں یا نہ کروں، یہ مشورے کی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں شرعی طور پر فرض ہیں۔ فرض میں کیا مشورہ لینا ہے بھی؟ ہاں، یہ مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ اس سال حج کو جاؤں یا نہ جاؤں، ہوائی جہاز کے ذریعے سے حج کو جاؤں یا بحری جہاز کے ذریعے سے جاؤں، یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ مشورہ تو نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، البتہ یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دوں، کہاں پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، یا مستحقین زکوٰۃ آپ کی نگاہ میں کون ہے، تو یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ کے یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو قرآن مجید میں بھی نہ ہو، حدیث پاک میں بھی نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ تو اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی باہمی مشورہ کرنا مسنون ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو لوگوں میں تفقہ میں اہمیت رکھنے والے ہوں، اور عبادت گزاری میں معروف ہوں، تفقہ، فقہ، دین کی سمجھ رکھنے والے اہل علم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت ہوگی۔ تو ان احادیث کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شورا کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک تو صاحب عقل ہو، صاحب رائے ہو، صاحب الرائے بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا عبادت گزار ہو۔
خلاصہ یہ کہ ذی رائے اور متقی ہو، اور اگر شرعی مسئلہ ہے تو عالم دین ہونا بھی لازم ہے۔ مشورہ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ قرآن مجید میں 2 آیات ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ کے متعلق امت کو احکامات اور نصائح فرمائی ہے۔ ہم چند ایک نصائح صحابہ کرام اور اسلاف کی آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مشورہ کے بارے میں، الاستشارۃ عین الہدایت، کہ مشورہ حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ وقد خاطر، اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کیے ہوئے ہے اس نے خطرناک راہ اختیار کی۔ یہ خود رائے اس کو کہتے ہیں، خود رائے، اپنی رائے کو اتنی اہمیت دینا کہ اسے ہی حرف آخر سمجھنا، یہ انسان کے رائے حق سے ہٹ جانے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ یہ بات یعنی رائے حق پر اگر لگنا چاہتا ہے بندہ، چلنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مشورہ کرنا نہ چھوڑے، اہم امور میں مشورہ کرتا رہے۔ اپنی رائے سے زیادہ بہتر ہے دوسرے اہل علم کی رائے کو ترجیح دینا اور ان سے مشورہ لینا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشورہ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ جب کوئی قوم کسی معاملہ میں مشورہ کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو بہترین بات کی ہدایت کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ، اچھے لوگ، پیارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مشورہ کے متعلق فرماتے تھے، ان المشورۃ والمناظرۃ بابا رحمت و مفتاحا برکت، کہ مشورہ اور مناظرہ یہ رحمت کے 2 دروازے اور برکت کی 2 کنجیاں ہیں، ان کے بعد رائے مخفی نہیں رہتی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میانہ روی کو مضبوطی سے پکڑنا، میانہ روی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور پھر فرماتے کہ مجھ کو ابن عباس سے روایت پہنچی ہے، وہ فرماتے تھے کہ اچھی رائے نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے مشورہ لیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں، تو پھر آپ کو کسی اور سے مشورہ کرنے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ہر بات اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے میرے پیغمبر صحابہ کرام کو اپنی مشاورت میں شریک کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ صرف صحابہ کرام کے اعزاز اور دل جوئی کے لیے آپ کو حکم دیا گیا۔ لیکن تفسیر کے بہت بڑے امام حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور ہمارے مشورے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس مشورے پر دل جوئی اور اعزاز والی کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریقہ کار متعین کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بعض امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثواب دید پر بھی معاملات چھوڑے جاتے تھے، تو ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو انہی امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ، کہ اے پیغمبر صحابہ کرام سے مشورہ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغماد جیسے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب کفار سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ سے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح غزوہ احد میں مشورہ کیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کریں یا شہر سے باہر نکل کر، تو عام طور سے صحابہ کرام کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے اس معاہدے کو مناسب نہیں سمجھا اور اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صحابہ کی رائے قبول فرمائی۔ حدیبیہ کے اہم معاملہ میں مشورہ لیا تو صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ قصہ افک میں صحابہ سے مشورہ لیا تو یہ وہ معاملات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کے ذریعے سے کوئی خاص جانب متعین نہیں فرمائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے لیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور صاحب وحی ہونا مشورے کے خلاف نہیں ہے، اور یہ مشورہ محض دل جوئی کے لیے نہیں تھا، بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرما لیا۔ بلکہ بعض معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی نہ بھیج کر اور مشورے کا حکم فرما کر امت کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہونے کا حکم فرمایا گیا کہ جب آپ کو بھی مشورہ سے استغنا نہیں ہے، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مشورہ سے استغنا نہیں ہے، پھر کون ہے جو استغنا کا دعویٰ کرے کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریقہ ہمیشہ جاری رہا جس میں واضح طور پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شرعیہ کے لیے یہی مشورہ کا معاملہ رہا جس میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہیں تھا۔ ہمارے حضرات فقہا ائمہ کرام نے بھی اسی طریقہ کو آگے بڑھایا۔ فقہا کرام نے جو دینی مسائل مرتب فرمائے، ایک تو وہ مسائل ہیں جو واضح طور پر قرآن میں، حدیث پاک میں یا آثار صحابہ میں موجود ہیں، ان میں تو مشورہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باقی بہت سارے معاملات ایسے تھے جن میں قرآن اور حدیث کی کوئی واضح وضاحت موجود نہیں تھی، تو ایسے مسائل کے لیے ہمارے فقہا نے بڑے جید ائمہ اور علماء پر مشتمل کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کوفہ کے 40 نامور فقہا کی کمیٹی بنائی ہوئی تھی۔ تو جب ایسے معاملات پیش آتے، ایسے مسائل پیش آتے جن کے متعلق قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ میں کوئی واضح بات موجود نہ ہوتی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ مسئلہ امت کے ان مقتدر فقہا کی مجلس مشاورت میں پیش فرماتے تھے۔ پھر اس پر طویل بحثیں ہوتی تھیں، غور خوض ہوتا تھا، اور پھر لمبی مشاورت کے بعد کوئی ایک مسئلہ منتخب کیا جاتا کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، حضرت علی نے جب پوچھا تھا کہ ہم معاملات کس طرح طے کریں گے، تو ہمارے فقہا اور ائمہ اسی نصیحت پر چلتے رہے، اور آج امت کے سامنے بحمد اللہ تعالی مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ کیا ہے بھائی موجود ہے۔ حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ قرآن کریم نے 2 جگہ مشورہ کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہی آیت ہے اور دوسری سورہ شورى کی آیت
جس میں اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ان دونوں جگہ پر مشورہ کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے، وَأَمْرُهُمْ یہ لفظ امر، اور لفظ امر جو ہے نا یہ ہر عظیم الشان قول اور فعل کو بھی کہا جاتا ہے، حکم اور حکومت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو امر کے خواہ اول معنی مراد لیں یا دوسرے معنی، تو حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا بہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جب بھی حکومت کے معاملات عظیم الشان ہوں اور وہ قابل مشورہ ہوں، تو ہمارا دین اسلام کے امیر کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی قرار دیتا ہے کہ وہ حکومتی اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ لیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کا مسلسل ان کا تو تعامل ہے اس بات پر کہ انہوں نے ہمیشہ حکومتی معاملات میں بڑے عظیم صحابہ یا بڑے اہل علم کو شریک کیا اور ان کی مشاورت سے اپنی حکومت کا نظام قائم فرمایا۔ ان آیات میں جہاں ہمیں مشورہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، وہیں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اپنے حکومت کے معاملات اور آئین وراثتی طور پر نہ چلائے جائیں بلکہ شورائی طور پر چلائے جائیں۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں دو حکومتوں کا راج تھا، قیصر اور کسریٰ، اور یہ دونوں حکومتیں وراثتی بنیاد پر تھیں، علم کی بنیاد پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ وراثتی بنیاد پر۔ اگر باپ مرا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا، وہ مرا تو اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام نے امیر منتخب کرنے کے لیے یہ وراثتی نظام کو ختم کر دیا تھا۔ آپ نے شورائی، اسلام نے شورائی نظام دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم، تقوی، دیانت، امانت، صلاحیت اور سیاسی تجربہ میں سب سے بہتر ہو۔ پھر یہ امیر منتخب بھی، یعنی یہ امیر منتخب آزاد اور مطلق العنان نہیں ہے بلکہ اہل رائے سے مشورہ لینے کا پابند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لا خلافت الا عن مشورۃ، کہ شورائیت کے بغیر خلافت ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے خلافت کی تھی، صحابہ کرام نے حکومت کی تھی، لیکن انہوں نے شورا کے بغیر اپنی حکومت نہیں چلائی۔ تمام معاملات شورا کے ذریعے سے چلاتے تھے، اور جو شورا ہوتی تھی وہ اہل علم پر مشتمل ہوتی تھی، اہل رائے پر مشتمل ہوتی تھی۔ کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا، جہادی مہم کا معاملہ ہوتا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا معاملہ ہوتا، تو وقت کے امیر المومنین مجلس شورا میں وہ پیش کرتے اور پھر اہل علم جو فیصلہ فرماتے اس کے مطابق حکومت عمل کرنے کی پابند تھی۔ شورائیت یعنی مشورہ کو اسلامی حکومت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی امیر، مسلمانوں کا امیر مشورے سے آزاد ہو جائے اور ذی علم لوگوں سے کوئی مشورہ نہ لے، مطلق العنان ہو جائے، تو فقہا فرماتے ہیں اس کا عزل کرنا یعنی اس کو معزول کرنا واجب ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام میں سے ہے، اور جو حاکم اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائے سے کام لیتا ہے اسے معزول کر دینا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے، جنگی معاملات میں قائدین لشکر سے، اور عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے
اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدیداروں سے مشورہ کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت تھی کہ انہیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے، نیز یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور ان کے بعد جتنی اسلامی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم کام کو مد نظر رکھا اور مشورے کے ساتھ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر کہ مشورے میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بھائی، امیر صاحب نے مشورہ کیا، شورا کا اجلاس بلایا، بڑے بڑے اہل علم ذی رائے احباب تشریف لائے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اکثریت کی رائے پر عمل کیا جائے، جس طرح کہ ہمارا اس زمانے میں پارلیمانی نظام ہے کہ اکثریت 2/3 اکثریت جو فیصلہ کر دے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے، اگرچہ 2/3 اکثریت شریعت کے خلاف بھی فیصلہ کر دے جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پارلیمانی نظام میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت امیر کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مجلس شورا بلائیں، آپ سب کی رائے سنیں، لیکن جو فیصلہ ہے بھائی وہ فیصلہ امیر کی رائے پر ہوگا۔ امیر اپنی ثواب دید پر جس چیز کو جس کا مشورہ مناسب سمجھے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اکثریت نے مشورہ دے دیا تو اب امیر بھی پابند ہو کہ آپ بھی اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کے اکثریت کہتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے پیغمبر آپ معاملات میں صحابہ اور مسلمانوں سے مشورہ لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ اب دیکھیں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ اہم معاملات میں جن میں وحی نہ آئی ہو صحابہ سے مشورہ فرمایا کریں، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشورہ کے بعد جب کسی ایک جانب کا عزم فرمائے تو اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اپنی رائے یا مشورہ پر بھروسہ نہ کریں۔ کیا کریں؟ اللہ پر کیا کریں؟ اعتماد کریں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کو ترجیح دینا اور اس کا عزم کرنا یہ فقط امیر مجلس کا کام ہے، اس کی رائے پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، اگر مشورے کا فیصلہ کثرت رائے کے سپرد ہوتا نا تو یہ جو آیت ہے نا فَإِذَا عَزَمْتَ تو پھر یوں ہوتا فَإِذَا عَزَمُوا، یعنی جمع کا صیغہ اللہ استعمال فرماتے کہ جب زیادہ لوگ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ نہیں، مشورے میں صیغہ استعمال فرمایا جمع کا کہ صحابہ کو مشورے میں شریک کریں، لیکن جب بات آئی فیصلے کی تو اللہ نے پھر واحد کا صیغہ استعمال فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ کہ اے پیغمبر جب آپ پھر کوئی فیصلہ کریں تو اللہ پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ تو اس آیت میں صیغہ جمع کے بجائے مفرد کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کو بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد فیصلہ کی صورت یہ اسلام کا جو امیر ہے، حکومت کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، یا جو بھی آج کل کی اصطلاح میں دیکھ لیں مسلمانوں کا بڑا ہو، وہ پھر اپنی دیانت اور فہم سے جس رائے کو زیادہ مناسب سمجھے تو اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مشورے کیے اور فیصلے کی صورتیں بھی آئیں۔ بعض اوقات ایسے مشورے ہوئے کہ کثرت کی یعنی زیادہ شورا والے جو تھے یا زیادہ ساتھی جن کا مشورہ دوسری طرف تھا اور کم احباب کا مشورہ دوسری طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض اوقات جو تھوڑے ذی رائے تھے ان کے مشورے پر عمل فرما لیا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے مشورہ دینے والے تھے ان کی رائے پر عمل فرما لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے تھے، آراء ضرور لیتے تھے، مشورہ ضرور لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلہ فرماتے۔ کسی جانب کو ترجیح جب دینے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق خود ہی ترجیح دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی، اور قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ تو اب یہاں پر پھر ان کی گرفتاری کے بعد مجلس مشاورت میں یہ بات پیش کی گئی کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا، تو اس میں صحابہ اکرام کی جانب سے مختلف آراء پیش کی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب کو ترجیح دے کر حکم نافذ فرمایا۔ بڑے بڑے صحابہ مجلس مشاورت میں شریک تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم۔ تو ان حضرات میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے، باقی حضرات میں سے کسی نے ان کی تائید نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اب دیکھیں اکثریت ایک طرف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تو دونوں فریقوں کی لی، توجہ کے ساتھ سنا بھی اور غور و خوض بھی فرمایا، اور فیصلہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امیر جو ہے وہ اپنے شورا کے ارکان سے مشورہ تو طلب کرے گا، البتہ امیر اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اکثریت کی رائے پر کیا کرے بھئی فیصلہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو امیر کو فہم عطا فرمائی ہے، خدا داد صلاحیت ملی ہے اسے، تو وہ تمام آراء کو سامنے رکھ کر وہ خود کوئی فیصلہ کرے گا اور کسی ایک جہت کو وہ منتخب کر لے گا۔ تو اسلام کثرت رائے کو نہیں بلکہ امیر کی ثواب دید پر یہ بات چھوڑتا ہے کہ مشورہ ضرور لیں، لیکن کسی ایک جہت کا فیصلہ کرنا یہ امیر کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے بات آگے شروع کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تو ضرور لیتے تھے، لیکن قلت و کثرت یہ معیار مقرر نہیں فرمایا گیا۔ مشورہ سب سے لیا گیا، لیکن فیصلہ امیر خود ہی فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ آنے والی امت کے لیے بھی اسی میں ہدایت ہے، اور ہمارا جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے وہ میرے خیال میں اس کے برعکس ہے۔ اس میں تو اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف کئی بل بنے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں جی 2/3 اکثریت نے ووٹ دیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی مشورہ کے متعلق کافی سارے امور دوبارہ زیر بحث آئیں گے، مشیر کے کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور مشورہ جس کو دیا جائے وہ شریعت اس کو کیا فرماتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت ساری مفید معلومات مشورہ کے متعلق لے کر کل آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔